عزیزان ایمان، اللہ کی ذات اس سے عرفہ والا ہے کہ کسی بندوں کا انتخاب کر لے ہدایت کے لیے یا اپنے کام نکلوانے کے لیے۔ آپ دیکھیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، حضرت ابراہیم سے رسول اکرم کے درمیان میں تقریباً 4000 سال کا فرق ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا۔ اس وقت کوئی امام وقت تو موجود نہیں تھا، کوئی مبعوث ہو کے عام نبوت کے ساتھ مبعوث تو نہیں ہوا تھا، لیکن ابابیل کو اللہ ذریعہ بنا دیا۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب یہ تاریخ کو یاد دلاؤ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا تو وہ کس طریقے سے ابابیل کے ذریعے اس لشکر کو فنار و سفر کیا۔ تو معلوم ہوا کبھی بھی کوئی سماج میں، معاشرے میں، قوم میں اللہ کسی کو قوم کا ہمدرد پیدا کرتا ہے یا کسی سے کام نکلواتا ہے تو یہ اللہ کی نظر کرم و ترحم اضافی ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر ہوگا تو جو نعمت اللہ دیا وہ نعمت اللہ چھین لے گا، کیونکہ نعمت کا دینے والا بھی اللہ ہے، نعمت کا چھین دینے والا بھی اللہ ہے، ایمان میں داخل کرنے والا بھی اللہ ہے، ایمان کی دولت کو اللہ لینے والا بھی اللہ ہے۔ دولت ایمان بھی بڑھتی ہے جیسے دولت دنیا بڑھتی ہے، دولت ایمان بھی گھٹتی ہے جیسے دولت دنیا گھٹتی ہے۔ اگر انسان دنیا کے اصولوں کو چھوڑ دے تو دولت دنیا گھٹ جاتی ہے، اگر ائمہ معصومین کے اصولوں کو چھوڑ دے تو دولت دنیا ایمان کیسے نہیں گھٹے گی؟ یہ فیصلہ کرنا آپ کو ہمارا کام ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، اب بات آگے بڑھی، ساری امت المسلمین اس بات پر متفق ہے حضرت ابراہیم کی تاریخ کو یاد رکھا جائے، خصوصیت کے ساتھ وہ ننھا سا بچہ، وہ ابراہیم جو بڑی تمنا کے بعد، دعاؤں کے بعد اسماعیل و اسحاق کو حاصل کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی سن بتایا جاتا ہے 86 برس سے لے کے 93 برس، 86 سے لے کے 93 ایئرز کے اسپین میں، جبکہ عام لوگ بوڑھے ہو جاتے، حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہاں پہ حضرت اسماعیل و اسحاق کی ولادت کی خبر جبرائیل امین کے ذریعے پہنچی۔ آپ تو یقین کیے کہ اللہ اس سے بڑھ کر قادر ہے کہ کبھی بھی کسی عمر میں بھی اولاد نرینہ عطا کر دے، لیکن یہاں پر ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے کہا کہ مجھے حیا ہوتی ہے آپ کی یہ خبر سننے کے بعد، میں ضعیف ہو چکی اولاد کیسے ہوگی؟ یہ علم نبوت تھا، یقین تھا، یہ زوجہ تھی نبی کی، یقین تو کی لیکن یقین اس منزل پر نہیں تھا، لیکن اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ اسماعیل و اسحاق رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی اور یہ بزرگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ دعا کی کہ پروردگار ایک ایک دعا کو تو قبول کر رہا ہے، تیری رحمت جوش پر ہے، کیوں نہ یہ بھی دعا کر لی جائے کہ یہاں پر اسماعیل و اسحاق اور ان کی ذریت میں نماز گزاروں میں فرما ایک دعا کا انتخاب کیا، اس دعا کو منتخب کیا حضرت ابراہیم نے۔ تو جب یہاں پر حضرت ابراہیم اور ضعیف ہو چکے تھے تو اسماعیل و اسحاق کی بشارت دی گئی۔ اب اسماعیل اتنی ضعیفی کے بعد حاصل کیے، حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے شیعہ مسجد ہو، اہل سنت کی مسجد ہو، یہی خطبہ سب یاد دلاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کیے، لہذا 89 میں بکرے کی قربانی دی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا نام بقرعید کی عید یا قربانی، عید قربان کے نام سے موسوم ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم نے جس اخلاص کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، متفکر ہو گئے، صبح اٹھے، دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، رکن و مقام کے درمیان بڑی سی چھری ہے، نیچے بیٹے کا گلا ہے، اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت و فرما بجاوری میں یہ قربانی دے دی جائے، قربان کر رہے ہیں۔ تیسرے دن آثار چہرے پر حضرت ابراہیم کے نمایاں ہوئے فکر کے، تو سعادت پن بچہ اسماعیل جو ہونے والے نبی ہیں، عام بچے نہیں تھے، انہوں نے جب باپ کے چہرے پر آثار پریشانی دیکھی، بے ساختہ سوال کر لیا کہ میرے بابا
آپ کے چہرے پر میں آثار فکر دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ یہی کہا تھا نا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کی راہ میں تمہیں قربان کر دوں، اور تمہارا خون زمین پہ بہہ رہا ہے، بڑی چھری کے ذریعے میں تمہارا گلا ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس بیٹے نے، سعادت مند بیٹے نے کہا کہ بابا فوراً بلا تاخیر آپ یہ کام کر دیجئے، ایک لمحے کی تاخیر کے بدلے تاخیر کیے بغیر تفعل، آپ فوراً اس پہ عمل کیجئے، اور میرا خون بہے گا، میری ماں فکر مند ہوگی۔ پہلے تو یہ میرا خون بہتا ہوا، آپ ضعیف باپ ہیں، اے میرے پیارے بابا، اے ضعیف بابا جان، اس کبیر سنی میں اپنے بیٹے کا خون بہتے ہوئے آپ کیسا دیکھیں گے؟ لہٰذا یہ میری خمیس ہے، یہ خمیس اپنی آنکھوں پہ باندھ لیجیے، میری خمیس باندھ لیجیے، اور بڑی چھری کے نیچے میرا گلا رکھ کے آپ ذبح کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ مجھے اللہ کے صابر بندوں میں پاؤ گے۔ ہاں، جب آپ مکان جائیں گے، میری والدہ سوال کریں میرا بیٹا کہاں ہے، تو ان سے کہنا ان کو یہ تحفے میں ان کے بیٹے نے یہ خمیس دے دی ہے، اور وہ مولا کریم کے پاس جنت خلد نعیم میں اللہ کے پاس مہمان ہے۔ حضرت ابراہیم نے مصمم ارادہ کیا، بیٹے کی آمادگی تھی، تاریخ کا واقعہ ہے، اللہ نے یہ امتحان حضرت ابراہیم سے لیا، قرآن کی صورتوں میں بھی موجود ہے، ذبح کیے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ حضرت اسماعیل بچ جائیں۔ جنت سے بکرا آیا، اور بجائے حضرت ابراہیم کے بکرا ذبح کر دیا گیا، لیکن جب حضرت ابراہیم آمادہ ہوئے، زمین پر لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم نے چھری نکالی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، گلے پہ چھری رکھی، یہ منظر جنگل کے جانور دیکھ رہے تھے، تو لکھا ہے وحشت زدہ ہو کے بھاگ رہے تھے، اے پروردگار یہ کیسا امتحان ہے، پرندے گھیرے ہوئے تھے، زمین چیخیں مار رہی تھی گرد و غبار اڑانے کی شکل میں، آسمان گریا کر رہا تھا سرخ آندھی کی شکل میں، اور ملائکہ تضرع زاری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے، مالک یہ کیسا امتحان تیرے خلیل کا، تو نے تاج خلت سے نوازا، منصب امامت پر فائز کیا، اب یہ کیسا امتحان ہے تیرے ایسے سچے دوست کا، تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں کہوں گا اے ابراہیم، آپ منصب امامت پر تھے، اولی العزم پیغمبر تھے، صاحب شریعت و کتاب تھے، اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے تھے، بیٹا بڑا سعادت مند تھا، اور وہ بیٹے نے باپ سے کہا میں صبر کروں گا، لیکن آپ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کے مشورے سے آنکھوں کو پٹی باندھ لیے۔ لیکن آؤ، یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہوئے 4000 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن اب بھی نماز لوگ بقرعید کی عید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ میں یہ خطبے کو یاد دلاتے ہیں، اپنے رسول اللہ کی امتیوں کو یہ واقعہ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا، یہ بیان کرنا عید کا جز ہے، اسلام کا جز ہے، مسلمانوں کا جز ہے، یہ منانا، یہ یاد منانا بدعت نہیں ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ہائے اگر مسلمانوں کی آنکھیں کھل جاتی اور اس تاریخ کے واقعے کو یاد دلاتی جو رسول اللہ کے نواسے حسین پر گزر گئی، کون سی ایسی پریشانی نہیں تھی؟ اے ابراہیم، آپ کا بچہ تھا لیکن اتنا بچہ بھی نہیں جتنا چھوٹا علی اصغر تھا، اے ابراہیم آپ کا بیٹا تھا لیکن اتنا ایسا بلائق بیٹا جیسے علی اکبر تھے، جس کی مدام میں خود امام حسین نے بیان کیا تھا، پروردگار تو گواہ رہنا تیری راہ میں ایسی قربانی پیش کر رہا ہوں جو شکل و صورت و سیرت نبی سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ جب کبھی میں یا میرے خانوادے کے لوگ مشتاق زیارت رسول ہوتے، ارے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے، اے ابراہیم آؤ اور اس منظر کو دیکھو
جو حسین نے برداشت کیا. نہیں معلوم کہ یہ تکلیف کیسی تھی. حسین کے دل پر اتنی شاہ گزری. اور ایک چھوٹی سی میت سینے سے لگائے ہوئے کبھی خیمگاہ سے خدرگاہ کی طرف آتے ہیں, خدرگاہ سے خیمگاہ کی طرف. حسین نے یہ صدمے کا اظہار یوں کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. لعن اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين